ناول ماسیر ممنوع ایپیسوڈ 203 رائٹر ملائکہ رفیع۔ پروین نے بات ختم کی تو اپنے کان کے قریب ہاتھ رکھتے ہوئے رابطے پر موجود شخص سے دھیمی مگر پر اعتماد آواز میں کہا، اب باہر آ جاؤ۔ اس کی نظریں اب بھی سامنے باربیرین اور ٹرومین پر جمی ہوئی تھیں، جن کے ارد گرد بارود کی بو، فضا میں معلق گرد اور ابھی ابھی رکی ہوئی گولیوں کی بازگشت گھوم رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، اچانک شاہراہ کے دونوں اطراف سے دھول کے گھنے بادل اٹھنے لگے۔ پہلے پہل تو ایسا لگا جیسے دور پہاڑوں سے کوئی آندھی اٹھ رہی ہو، پھر لمحہ بھر میں واضح ہو گیا کہ وہ تیز رفتار روڈ گاڑیاں تھیں جو پوری رفتار سے ان کی سمت بڑھ رہی تھیں۔ انجنوں کی گرج، ٹائروں کی چیخ اور فاصلہ کم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہوا شور، چاروں طرف سے آتو ہی درجنوں گاڑیوں کا منظر اتنا زبردست، اتنا دباؤ پیدا کرنے والا تھا جیسے ایک باقاعدہ فوجی بریگیڈ ان پر ٹوٹ پڑے۔ فضا میں خوف اور دباؤ کی ایک واضح لہر دوڑ گئی۔ موجود سب لوگ، چاہے وہ ٹرومین کے تربیت یافتہ گنڈے ہوں، باربرین کے آئے ساتھ آئے لڑاکا ہوں یا پروین کے اپنے لوگ، سب کے سب یکساں حیرت کے ساتھ ان گاڑیوں کی طرف دیکھنے لگے۔ چیرتی ہوئی بریکوں کی آواز گونجی، دھاڑ۔ گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ آ کر اس انداز میں رکیں کہ انہوں نے تقریباً پورے میدان کو گھیر لیا۔ دھول کے بادل آہستہ آہستہ بیٹھنے لگے تو منظر زیادہ واضح ہوا۔ سیاہ، مضبوط، ہیوی ڈیوٹی آف روڈ گاڑیاں ایک حصار کی طرح ٹرومین اور باربرین کے گرد حلقہ بنائے کھڑی تھیں۔ ایک گاڑی کا دروازہ تو ابھی گاڑی پوری طرح رکی بھی نہیں تھی، جھٹکے سے کھل گیا۔ دروازے سے ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا، جس کی سفید گھنی داڑھی ہوا میں ذرا سا ہل رہی تھی اور جسم پر خالص سفید تربیتی وردی جیسا لباس تھا۔ کپڑا ہلکا تھا، لیکن سردیوں کے جانے اور بہار کی آمد کے ساتھ اس ٹھنڈے موسم میں بھی وہ ذرا برابر کانپ نہیں رہا تھا۔ الٹا اس کے چہرے پر غصے کی تپش تھی، جیسے ابھی ابھی کسی سے شدید بحث کر کے آیا ہو۔ وہ برہم لہجے میں غرا کر بولا، گاڑی بہت تیز جا رہی تھی پروین، آئندہ مجھے ایسی گاڑی میں مت بٹھانا۔ اگر میرے پرانے جوڑ جواب دے گئے تو تم ہی مجھے مالش کر رہی ہوگی۔ آواز میں وہی روب، وہی بے باکی، وہی بے تکلف ڈانٹ۔ اگر امریکہ سے کوئی یہاں موجود ہوتا تو فوراً پہچان جاتا، وہ ماسٹر کوئن تھا، ایک عظیم مارشل آرٹس ماسٹر، وہی ماسٹر کوئن جس کا نام سن کر ماسٹرز کے شاگرد سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جیسے ہی ماسٹر کوئن بولا، برابری گاڑی کھڑی دوسری گاڑی کے دروازہ بھی کھلا اور اس میں سے ایک باوقار خوش پوش بزرگ آہستہ سے نیچے اترے۔ ان کے سیاہ بال نہایت سلیقے سے پیچھے کیے ہوئے تھے، ہلکی سی چمکدار جیل کی تہ انہیں مزید نفیس بنا رہی تھی۔ اگرچہ چہرے کی باریک جھریاں اور آنکھوں کی کڑواہٹ میں چھپا ہوا برسوں کا تجربہ نہ ہوتا تو کوئی ان کی اصل عمر کا اندازہ نہ لگا پاتا۔ وہ گاڑی کے دروازے بند کرتے ہوئے مسکرا کر بولے، ماسٹر کوئن، تمہاری گاڑی کے چکر آنا اب تک ختم نہیں ہوا؟ اتنے طاقتور مارشل ماسٹر کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کے استاد، اور حرکت کی یہ بیماری سے دوچار ہیں۔ یہ بات اگر میں شاگردوں کو بتا دوں تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ ماسٹر کوئن فوراً سیدھا ہو کر سینہ تان گیا، جیسے اس پر کسی نے بہت بڑا الزام لگا دیا ہو۔
اوئے چالاک بوڑھے لومڑی، مجھ پر ہنسنے کی جرت کیسے کی؟ حرکت کی بیماری ہونا کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ طاقتور جسم رکھنے والا انسان کبھی بیمار نہیں ہو سکتا۔ میری شاگرد نے مجھے سمجھایا ہے کہ یہ کان کے اندرونی نظام سے جڑی بیماری ہے، بڑا پیچیدہ معاملہ ہے۔ تم جیسے چالاک، کمزور اور باتوں کے ماہر بوڑھے کو تو ویسے ہی سمجھ نہیں آئے گا۔ اور یہ بزرگ کوئی عام شخص نہیں تھے، وہ ارون اسکول آف مارشل آرٹس کے استاد ارون تھے، جنہوں نے سالس کے ہاتھ پکڑ کر بچپن سے مارشل آرٹ سکھایا تھا۔ ماسٹر کوئن اور ماسٹر رون دونوں اکٹھے دنیا کی سب سے طاقتور فن حرب جوڑی تھے۔ ایک طاقت کا سمندر، دوسرا عقل، چالاکی اور رفتار کا امام۔ باربرین اور ٹرومین کو ختم کرنے کے لیے پروین اور سالس نے آج واقعی اپنا تمام قوتیں، تمام روابط، تمام وسائل ایک جگہ اکٹھے کر لیے تھے۔ وہ کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، کوئی خلا نہیں رہنا دینا چاہتے تھے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہی ٹرومین فوراً سمجھ گیا کہ اب بچ نکلنے کے امکانات خطرناک حد تک کم ہو چکے ہیں۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں خوف اور غصے کے امتزاج سے سکڑ گئیں اور وہ دانت پیس کر چیخ اٹھا، پروین، تم نے واقعی ان دونوں کو یہاں بلا لیا؟ تم نے بہت بڑا داؤ کھیلا ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم جانتی بھی ہو اس خفیہ تنظیم کے پیچھے کون ہے؟ میں بتاتا ہوں، ان دونوں سے بھی کہیں زیادہ طاقتور شخص۔ پروین نے آنکھیں تنگ کی، جیسے اس کے دماغ میں لمحوں میں کئی احتمالات دوڑ گئے ہوں۔ اچھا، تو وہ کون ہے جس کے سہارے یہ تنظیم کھڑی ہوئی ہے؟ برطانوی شاہی خاندان، مگر ملکہ نے تو کبھی تمہارا کھل کر ساتھ نہیں دیا۔ ٹرومین کے ہونٹوں پر طنزیہ ہنسی پھیلی۔ رویل فیملی محض ایک پردہ ہے، ایک نقاب۔ تم سچ میں سمجھتی ہو کہ تم اکیلی اس تنظیم کا مقابلہ کر سکتی ہو؟ یہ تنظیم مہدی کی ہے۔ جانتی ہو وہ کون ہے؟ وہ امپیریل لیگ کا حصہ ہے۔ اگر تم نے مجھے کچھ کیا تو مہدی تمہیں زمین کے کونے کونے میں ڈھونڈ نکالے گا، تمہاری ہڈیوں کا آٹا بنا کر ہوا میں اڑا دے گا۔ پروین چند لمحوں کے لیے واقعی چونک گئی۔ مہدی، امپیریل لیگ، یہ نام یوں ہی نہیں لیے جاتے تھے۔ اس کے ذہن میں مہدی کے بارے میں وہ تمام معلومات بجلی کی رفتار سے گردش کرنے لگی جو اس نے فائلوں، رپورٹس اور خفیہ میٹنگز میں سن رکھی تھی۔ وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے میں پیچھے سے ایک پرسکون، گہری اور غیر معمولی روب والی آواز سنائی دی۔ ایسی آواز جس میں خطرہ بھی تھا، مذاق بھی اور اختیار بھی۔ مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ امپیریل لیگ اس تنظیم کی پشت پر ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی ایک قداور شخص سیاہ نقاب پہنے ہجوم کے پیچھے سے آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اس کے ہر قدم میں ٹھہراؤ تھا۔ یہ حرکت میں ایسا اعتماد جیسے پوری دنیا کی شہرگ اس کے ہاتھ میں ہو۔ اس کے ظاہر ہوتے ہی فضا اچانک جیسے سناٹے میں ڈوب گئی۔ سب کی سانسیں تھم گئیں، چاہے وہ پروین کے لوگ ہوں یا ٹرومین کے۔ سب کی نگاہیں کچھ لمحوں کے لیے سیاہ نقاب والے مرد پر جم گئیں۔ وہ مہدی تھا، اصلی مہدی، خود یہاں موجود۔ ٹرومین کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئیں، جیسے کسی نے اس کے سامنے پوری زندگی کی کمائی لوٹ لی ہو۔ یہ ناممکن ہے۔ مہدی صاحب، آپ پروین کے ساتھ کیوں ہیں؟
کیا آپ کو جین سیرم نہیں چاہیے؟ آپ تو ہمیشہ سے اس تنظیم میں سرمایہ کاری کرتے رہے ہیں۔ اوہ، آپ سمجھا، آپ بھی اس عورت کے حسن کے جال میں پھنس گئے، ہے نا؟ سمجھ میں نہیں آتا سب لوگ اسی سے کیوں محبت کرتے ہیں۔ اس کے تو 3 بچے ہیں اور اس کا منگیتر بھی اس کی وجہ سے مر چکا ہے۔ او ہاں، اس کا منگیتر تھا سالس۔ جیسے ہی ٹرومین نے آخری جملہ کہا، پروین نے بے اختیار اپنی بھویں اٹھائی۔ وہ سالس کی طرف دیکھ رہی تھی جس کا چہرہ نقاب میں چھپا تھا، لیکن اس کا سخت ہوتا جبڑا، بھیجتی ہوئی مٹھی اور ابھرتی رگیں سب کچھ ظاہر کر رہی تھی۔ آج یہاں بہت سے لوگ موجود تھے، اگرچہ تقریباً سب ان کے اپنے تھے، لیکن سالس شاید اپنی شناخت بطور مہدی اس وقت بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ٹرومین کے منہ پر اپنی زبان سے تھپڑ مارنے کے لیے تیار تھا، مگر نقاب نہیں اتار رہا تھا۔ لیکن جب ٹرومین نے سالس کہا، کیا وہ براہ راست انہی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا تھا؟ تو پھر اچانک اس کی مٹھی کیوں اتنی سخت ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کی پشت پر رگیں ابھر کر واضح دکھائی دے رہی تھیں، جیسے وہ خود کو بہت مشکل سے قابو میں رکھ رہا ہو۔ جب پروین یہ سب سوچ رہی تھی تو اچانک اس نے سالس کو دانت پیستے ہوئے بہت نیچی اور دبی آواز میں مگر صاف سنائی دینے والا جملہ کہتے سنا، سب لوگ، اور کون اس سے محبت کرتا ہے؟ پروین، وہ لمحہ تو جان بچانے، دشمن کو پکڑنے اور حالات پر قابو پانے کا تھا، لیکن یہ مرد کیا واقعی اس وقت بھی یہ سوال کر رہا تھا؟ کیا واقعی یہ وقت ایسے سوالات کرنے کا تھا؟ وہ مرد ہر اہم موقع پر معاملے کی اصل بات سے کیوں ہٹ جاتا تھا؟ کیا انہیں جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ سب کو قابو میں لانا چاہیے اور پھر معاملہ صاف کر کے سیدھا گھر جا کر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سکھ کا سانس لینا چاہیے۔ پروین کے ہونٹوں کے کنارے ہلکے سے کھنچ گئے، جیسے وہ ہنسنے اور چڑھنے کے درمیان لٹک گئی ہو۔ پھر اس نے دیکھا کہ ٹرومین، جس کے لیے جان بچانا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہونا چاہیے تھا، اچانک سالس کے سوال پر خاموش ہو گیا اور مزید کچھ نہ بولا۔ اس نے ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنے لوگوں کو حکم دیا، آواز میں گھبراہٹ چھپاتے ہوئے، چلو۔ اس کے حکم کے بعد ارد گرد کے سارے لوگ ایک دم حرکت میں آ گئے۔ ٹرومین اور باربیرین پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا گیا۔ گولیاں، مکے، لاتیں، چاقو، چابک، سب کچھ ایک ساتھ میدان میں اتر آیا۔ ٹرومین خفیہ تنظیم کے درجنوں افراد اپنے ساتھ لایا تھا۔ اگرچہ سب نے جین سیرم استعمال کر رکھا تھا، جسمانی طور پر عام انسانوں سے بہت مضبوط تھے، لیکن وہ باربرین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے، جو پہلے ہی V15 مرحلے پر تھے۔ وہ جتنے بھی ماہر لڑاکا تھے، پھر بھی انکن اسکول آف مارشل آرٹس اور ارون اسکول آف مارشل آرٹس کے شاگردوں کے مقابلے میں کم ہی تھے، جو بچپن سے دن رات صرف فن حرب کی مشق کر رہے تھے، نہ کاروبار، نہ آرام، نہ عیاشی، صرف ٹریننگ۔ اس کے علاوہ اس بار پروین نے کسی بھی قسم کا رسک نہ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے صرف چند نہیں بلکہ بہت سے لوگ بلائے تھے، پورے نیٹ ورک سے بہترین لڑاکا اکٹھا کیے ہوئے تھے تاکہ وہ آج ہی انہیں پکڑ لیں۔
چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نتیجتاً چند ہی منٹوں میں ٹرومین اور اس کے لوگ واضح طور پر کمزوری کا شکار ہو گئے۔ ان کی لائن ٹوٹنے لگ گئی، کئی لوگ زمین پر گر گئے، مختلف سمتوں میں بکھر گئے اور ڈیفینڈنگ پوزیشن میں چلے گئے۔ اپنے ماتحتوں کو ایک ایک کر کے بازی ہارتے دیکھ کر ٹرومین پیچھے ہٹا، تقریباً دوڑتا ہوا باربیرین کے قریب آیا اور تیز سے بولا، چلو مجھے یہاں سے نکالو، میں تمہیں V16 دلانے میں مدد کروں گا۔ اگرچہ دونوں نے ابھی چند منٹ پہلے V16 کے لیے ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کی تھی، لیکن دونوں کے درمیان ایسی دشمنی نہیں تھی جو پلٹ نہ سکے۔ دونوں ہی خود غرض تھے، دونوں ہی جانتے تھے کہ زندہ رہنے کے لیے کسی کے ساتھ عارضی اتحاد ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ ٹرومین کو اپنے ساتھ لے جائے تو باربیرین بھی خفیہ تنظیم کے اس بڑے دماغ کی مدد حاصل کر لے گا، اور وہ اتنا تنہا اور بے بس نہیں رہے گا جتنا ابھی تھا۔ ایک طاقتور دماغ اور ایک ناقابل شکست جسم، یہ بہت خطرناک جوڑی ہو سکتی تھی۔ لہذا باربیرین کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ فوراً راضی ہو گیا۔ وہ آگے بڑھا اور ٹرومین کی طرف بڑھنے والے چند لوگوں کی طاقت کے زور پر دھکیل کر ایک طرف پھینک دیا، جیسے وہ انسان نہیں گتے کے ڈبے ہوں۔ نہ صرف باربیرین کی جسمانی طاقت بے بنا تھی، بلکہ اس کی حرکات میں جنگلی جانور جیسی پھرتی بھی تھی۔ وہ فروین کے لوگوں کے حملے کو اپنی تیزی اور بہادری سے روکتا، کبھی مکہ، کبھی لات، کبھی بازو سے ضرب۔ راستے میں اس نے گھیرا توڑ کر ٹرومین کا ساتھ فرار ہونے کے لیے ایک تنگ مگر سیدھا راستہ بنا لیا۔ باربیرین آگے بڑھا اور ٹرومین فوراً اس کے پیچھے پیچھے دوڑ پڑا، جیسے وہ اس کا سایہ ہو۔ فروین نے یہ منظر دیکھ کر بے اختیار بھویں چڑھائیں۔ اگر یہ دونوں نکل گئے پھر انہیں دوبارہ پکڑنا آسان نہیں ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حرکت میں آتی، مارشل آرٹس کے دو بڑے استاد ماسٹر کوئن، ماسٹر ارون پہلے ہی بجلی کی تیزی سے آگے بڑھے اور باربیرین کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے قریب کے شاگردوں سے، جو دوبارہ دوڑ کر آگے بڑھنے والے تھے، ہاتھ کے اشارے سے کہا، پیچھے ہٹو، دیکھتے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں۔ نتیجتاً میدان جنگ واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک وہ جگہ جہاں ٹرومین کے لوگ فروین کے لوگوں کے ہاتھوں پسپا ہو رہے تھے، گرتے پڑتے زمین پر لوٹتے، ہتھیار پھینکتے یا بے بس ہو کر تسلیم کرتے۔ دوسری وہ جگہ جہاں ماسٹر کوئن، ارون، فروین اور سالس خود باربیرین کے سامنے دیوار بن کر کھڑے تھے، جبکہ ٹرومین اب سالس کے قابو میں آتا جا رہا تھا۔ چاروں کے سامنے کھڑے ہونے کے باوجود باربیرین کی آنکھوں میں خوف نام کی چیز نہیں تھی۔ وہ ان سب کو ایک ایک کر کے گھور کر دیکھتا، پھر بے نیازی سے تھوک کر بولا، تم میں سے کون پہلے آئے گا، یا تم سب ایک ساتھ مل کر حملہ کرو گے؟ میں جلدی فارغ ہو جاؤں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ اگر فروین اور سالس مل کر لڑتے تو وہ کوشش کر کے یا تو ماسٹر کوئن یا ارون کو روک سکتے تھے، لیکن یہ جوڑی پھر بھی باربیرین کو مکمل شکست نہیں دے سکتی تھی۔ وہ خود جانتے تھے کہ وہ ابھی اس درجے تک نہیں پہنچے، لیکن فروین کے خیال میں یہ چاروں، ماسٹر کوئن، ارون، سالس، فروین، عام انسان کی مارشل آرٹس کی حد میں سب سے اوپر تھے۔ اگر وہ پھر بھی باربیرین کو نہ ہرا پائیں تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ واقعی ہی باربیرین کا بچنا
इस दिन मुकद्दर में लिखा हुआ था। ये सब वो छोटे छोटे हरबे थे जो परवीन ने आज के दिन के लिए सोच रखे थे। अगर एक न चला तो दूसरा, दूसरा न चला तो तीसरा। जब वो ये सोच रही थी, मास्टर कोइन ने एक कदम आगे बढ़ा, सीना तान कर, जैसे इसे किसी ने मैदान जंग में ललकारा हो। मैं पहले जाता हूं। बोलते ही मास्टर कोइन ने अपने जूते की नोक से जमीन पर लकीर खींची और इस लकीर के निशान के साथ ही जमीन थोड़ी सी धंसी मट्टी किनारों पर जमा हो गई। कोइन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स में जिस्मानी ताकत पर जोर दिया जाता था, इसलिए मास्टर कोइन के सिर्फ इतने जोर से पैर रगड़ने से ही जमीन पर एक गहरा साफ नुमाया निशान रह गया। फिर मास्टर क्वीन ने कोई और बात किए बगैर पूरी कुव्वत के साथ बारबेरिन के जानिब बढ़ते हुए मुक्का मारा। मास्टर क्वीन का मुक्का इतना इंतहाई शदीद और लाजवाब ताकतवर था, अगर यही मुक्का किसी आम इंसान पर पड़ता तो उसकी पसलियां एक साथ चढ़क जाती, अंदरूनी आज़ा हिल जाते और शायद वो वहीं दम तोड़ देता। परवीन ने एक बार खुद मास्टर कोइन का मुकम्मल हमला सह लिया था और तब भी वो कई कदम पीछे लुढ़क गई थी, जैसे किसी ने इस पर गाड़ी दे मारी हो। मास्टर कोइन ने अपनी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट्स की मश्क में सर्फ की थी। उसने ये सीखने पर उम्र लगा दी कि ताकत कैसे बढ़ाई जाए, किस तरह जिस्म की हर रग में जमा तवानाई को एक ही लम्हे में मुक्के के अंदर डाल दिया जाए और किस तरह एक बार में दुश्मन को खत्म किया जाए। फिर भी इस मुक्के के सामने बारबेरियन ना तो झुकने की कोशिश की, ना बचने की, बल्कि वो भी इस वहशियाना एतमाद के साथ आगे बढ़ा और अपना पंच बढ़ाकर मास्टर कोइन के पंच से मिला दिया। धड़ा! इनके मुक्के एक दूसरे से टकराए। टक्कर की गूंज ऐसी थी जैसे कहीं पास में बम धमाका हुआ हो। हुआ भी इनके मुक्कों के टकराने की शिद्दत में निकल न सकी, बल्कि बीच में दबकर थम गई और इन दोनों के दरमियान जैसे एक दबाव की दीवार बन गई हो। ये माहिरीन के दरमियान हमलों का तबादला था। एक ही हरकत काफी थी नतीजा मालूम करने के लिए। टकराने की आवाज के साथ ही एक मध्यम धमाके की बाजगश सुनाई दी और फिर मास्टर क्वीन और बारबेरियन दोनों चंद कदम पीछे हट गए। बारबेरियन ने अपने अंगूठे और इशारिया उंगली के दरमियान हल्का सा दर्द महसूस किया, जैसे हड्डी अंदर से हिल गई हो। दूसरी तरफ मास्टर क्वीन के चेहरे का रंग चंद लम्हों के लिए जर्द पड़ गया। उसने गहरी सांस ली, सीना ऊपर नीचे हुआ और हाँफते हुए बोला, मार्शल आर्ट्स भी इंसान की जीन्स की तरह हैं। मार्शल आर्ट्स की चोटी महज इंसान के जिस्म की हद को पहचाने की कोशिश है। एक एक मुकाबले में इसके मुकाबले में इतना मजबूत नहीं हूं। अरुण, जो अभी तक गौर से ये सब देख रहा था, आखिरकार एक कदम आगे बढ़ा। तो फिर मुझे अगला जाने दो ताकि मैं खुद देख सकूं ये नया इंसानी हद को पार कर चुका शख्स वाकई असल से ज्यादा ताकतवर है या सिर्फ ढोंग ढोंग है। बोलते ही जैसे वो आगे बढ़ने वाला था, मास्टर को इनने गुस्से में थूक सा फेंका और खफगी से बोला, तुम दसियान पुराने धोखेबाज, तुमने मुझे जानबूझकर आगे किया था ताकि पहले मैं इस आदमी की महारत जांचूं, फिर तुम अपनी चालाकी दिखाओ, है ना? तुम कितने चालाक और खुदगर्ज हो। अरुण ने मामूली सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। अरुण स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स चालाकी, जहानत, फुर्ती पर जोर देता है
اور جسمانی طاقت جیسے بھاری عناصر سے سیدھا ٹکر نہیں لیتا۔ تم طاقت ہو، میں دماغ ہوں۔ بولتے ہی ماسٹر کوئن کے مزید غصے میں آنے کا انتظار کیے بغیر وہ اپنا بازو اٹھا کر ہلکی سی خمیدہ کمر کے ساتھ اس انداز میں آگے بڑھا کہ ایک لمحے کو باربیرن بھی اس کی رفتار کا اندازہ نہ لگا سکا۔ ارون کی حرکات بہت تیز، نرم اور لچکدار تھیں۔ باربیرین کا مکہ جیسے ہی اس کی طرف آیا، اس سے پہلے کہ وہ ارون کے کپڑوں کو چھو بھی پاتا، ارون پہلے ہی اس کے بازو کے نیچے جھک کر نکل چکا تھا۔ وہ سانپ کی طرح اس کے گرد گھوما، اس کے عین پیچھے جا کر فوراً اس کے گھٹنے کے پیچھے ایک تیز نشانہ بن لات ماری۔ باربیرین کے گھٹنے سخت، مضبوط اور پتھر جیسے تھے۔ یہ ضرب اس کے لیے تکلیف دے تو نہ سہی، مگر اس نے توازن ضرور بگاڑا۔ مزید یہ کہ کیونکہ ارون کی مارشل آرٹس چالاکی اور رفتار پر مبنی تھی، وہ ابتدا میں زیادہ طاقت استعمال نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے باربیرین کو ایسا محسوس ہوا جیسے اسے جسم کے ہر حصے پر ہلکی ہلکی مگر بار بار ضربیں لگ رہی ہوں۔ اگرچہ ان ضربوں میں زیادہ طاقت نہیں تھی، لیکن ان کا تسلسل، ان کی رفتار اور ان کا غیر متوقع زاویہ اسے حد درجے پریشان کر رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر چیخا اور دونوں مشتیں مضبوط کر لیں۔ جب ارون نے دوبارہ حملہ کیا تو باربیرین نے پوری طاقت کے ساتھ اپنے پٹھوں کو سکیڑا۔ بازو پہلے سے زیادہ تن گئے اور اس نے اپنے پٹھوں سے ارون کی ٹانگ جکڑ لی، اسے آزاد ہونے نہ دیا۔ ارون یہ منظر ماسٹر کوئن کو، جو کنارے سے کھڑا دیکھ رہا تھا، بے اختیار زور سے ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ تم دسیان، پرانے دھوکے باز، میں جانتا تھا تم سب سے دھوکے باز ہو۔ دیکھو سب ختم ہو گیا ہے نا؟ کتنی شرمناک ہو، اپنے ہی پاؤں اپنے ہی پھندے میں پھنسا بیٹھے ہو۔ ارون نے اس حالت میں بھی جواب دینا ضروری سمجھا۔ کم از کم میں نے اس کے ساتھ درجن بھر حرکتیں کی، ماسٹر کوئن، تمہارے برعکس جو ایک ہی حرکت میں اپنا پورا زور دکھا کر بھی اسے نہیں ہرا سکے۔ باربیرین نے دانت پیس کر طنز کیا۔ وہ درجن بھر حرکتیں میرے لیے بس خراش کے مترادف تھیں۔ تم دونوں مل کر مجھے گرا نہیں سکتے۔ ماسٹر کوئن فوراً چلایا۔ سن رہے ہو دسیان، پرانے دھوکے باز، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ تمہیں خراشیں کہہ رہا ہے۔ ارون نے جواب دیا، یہ نہیں کہ میں تم سے مقابلہ نہیں کر سکتا ماسٹر کوئن، بلکہ یہ ہے اس طرح دونوں بزرگوں نے جھگڑا شروع کر دیا جیسے وہ کسی میٹنگ میں بحث کر رہے ہوں، نہ کہ میدان جنگ میں ایک سپر ہیومن کے سامنے کھڑے ہوں۔ ان کے جملے کی نوک جھونک دونوں کی انا۔ یہ سب کچھ سن کر باربیرین کو شدید غصہ آیا۔ وہ چلایا، بس کرو۔ تقریباً اسی وقت جب باربیرین کی ساری توجہ ان دونوں کے جھگڑے کے درمیان طرف لگی، ماسٹر کوئن اچانک جھک کر بجلی کی تیزی سے اس کی طرف جھپٹا۔ ارون نے لمحہ بھر میں ماسٹر کوئن کا بازو مضبوطی سے تھاما اور اپنے جسم کو گھما کر وہی بازو ماسٹر کوئن کے لیے محور بنا دیا۔ ماسٹر کوئن نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ہوا میں تیزی سے گھومتے ہوئے ایک زبردست کک باربیرین کے گھٹنے پر ماری۔ اس لات کے بعد بھی ماسٹر کوئن فوراً پیچھے نہ ہٹا، بلکہ ارون کی مدد سے اس نے تیزی سے ویژن دوسری طرف منتقل کیا اور چند ہی لمحوں میں باربیرین کے دوسرے گھٹنے پر بھی پوری قوت سے لات ماری۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایسا لاجواب ہم آہنگی سے بھرپور کومبو کھیلا کہ دیکھنے والوں کو لمحے بھر کے لیے یہ بھی سمجھ نہ آیا کہ کس نے کیا کیا۔ ایک طاقت پر
دوسرا چالاکی پر، ایک سیدھا وار کرتا، دوسرا اینگل بناتا۔ جلد ہی باربیرین کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کے گھٹنوں، کونیوں، کندھوں پر 7-8 جگہوں پر ضربیں پڑ چکی ہیں۔ جس جسم کو وہ ہمیشہ ناقابل شکست سمجھتا تھا، وہ اچانک اس کے اپنے وزن کے نیچے ڈھلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو ماسٹر کوئن اور ارون پہلے ہی پیچھے ہٹ چکے تھے۔ ان کے درمیان تقریباً 10 قدم کا واضح فاصلہ تھا۔ یہ سب کچھ ہے تمہارے پاس، ٹیم بنا کر بھی؟ باربیرین نے لفظوں کو کھینچ کر سانس چڑھی ہوئی تھی، آواز میں طنز کیا، جیسے وہ ابھی بھی تسلسل برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے ابھی تک بات ختم ہی کی تھی کہ اچانک اس کے گھٹنے جیسے اندر سے خالی ہو گئے۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ ساتھ ہی اس کی کہنیوں میں طاقت ختم ہو گئی۔ اس کے دونوں کندھے جیسے اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہوں، پٹھے سکڑ کر ڈھیلے پڑ گئے۔ اس کی آنکھیں خوف سے کھلی رہ گئیں۔ نہیں ارون نے اپنی داڑھی سہلائی۔ آنکھوں میں برسوں کا تجربہ اطمینان جھلک رہا تھا۔ کافی حوصلے اور درست وقت پر وار کے ساتھ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اگرچہ تمہارا جسم پہلے ہی انسانی حد کو پہنچ چکا ہے، ماسٹر کوئن، اور میں نے اپنی زندگی یہ کوشش کرتے ہوئے گزاری ہے کہ ہم ہر حد کو پار کر جائیں۔ اگر ہم اکیلے ایسا نہیں کر سکتے تو حل سادہ ہے، بس ٹیم بنانا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ چوٹی پر نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی چوٹی پر کھڑا رہنے کے قابل ہے تو ایک شخص نہیں، بلکہ ماسٹر کوئن اور ارون جیسی جوڑی ہے، جو اپنی عمر، اپنی انا، اپنے اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کی طاقت کو سمجھتے ہیں۔ باربیرین کی شکست مقدر بن چکی تھی۔ باربیرین زمین پر گر گیا۔ اس بار نہ غرایا نہ ہنسا، بس بے یقینی سے اپنے گھٹنوں کو دیکھتا رہ گیا۔ ارون نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جیسے امید تھی، ماسٹر کوئن، تم اور میں واقعی انبیٹیبل ہیں جب ہم ساتھ ہوں۔ ماسٹر کوئن نے فوراً ناک چڑھا کے جواب دیا، ہاں یہ مت کہو تم، دسیان پرانے دھوکے باز، جب بھی تم مجھے تعریف دیتے ہو اس کے بعد کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ میں تمہارے ساتھ دوبارہ کبھی نہیں ٹیم بناؤں گا۔ ارون نے دانت دکھا کر مسکراتے ہوئے جواب دیا، اوکے، آئندہ ہمیں ٹیم بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ماسٹر کوئن اسکول آف آرٹس اور ماسٹر ارون اسکول آف مارشل آرٹس کا مستقبل اب اگلی نسل کے کندھوں پر ہے۔ وہ شوہر اور بیوی ہیں تو وہ خود ہی ٹیم بنا سکتے ہیں۔ ہمیں ریسٹ کرنا چاہیے، ہماری ریٹائرمنٹ کا وقت آ رہا ہے۔ ماسٹر کوئن فوراً منہ بنا کر ہونٹ مروڑ کر رہ گیا، لیکن جب اس نے پروین اور ثالث کی طرف دیکھا جو دونوں ساتھ کھڑے تھے، زخمی، پسینے میں شرابور، پھر بھی مضبوط، تو آخر کار انہیں کچھ نہیں کہہ سکا۔ شاید اس نے اندر کہیں یہ بات ماننی ہی پڑی کہ وقت اب واقعی نئی نسل کا ہے۔ پروین نے باربیرین کی طرف دیکھا جو اب بھی گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، سانس پھولا ہوا، پسینہ بہاتا، شکست اور ضد کے بیچ لٹکا ہوا تھا، اور سرد لہجے میں کہا، اسے لے جاؤ۔ اس کی بات سن کر پروین کے آدمیوں میں سے ایک فوراً آگے بڑھا۔ وہ باربیرین کو باندھنے ہی والا تھا جو زمین پر بیٹھا سر جھکائے تھا کہ اچانک باربیرین نے گہرے حلق سے نکلتی گھٹی ہوئی سی آواز نکالی، جیسے اندر سے کوئی ہڈی اپنی جگہ بدل رہی ہو۔ پھر اس کے بے محل جوڑا اچانک اپنی اصل جگہ پر واپس آ گئے۔ کندھے، کونیاں،
گھٹنے جیسے اندر سے واپس کھنچ کر جڑ گئے ہوں۔ ماسٹر کوئن اور ارون دونوں کے چہرے فوراً بدل گئے جب انہوں نے یہ حرکت دیکھی۔ ارون نے بھڑوے چڑھاتے ہوئے گھبرا کر کہا، اس نے کوئی دوا لی ہوئی ہے؟ ارون کے جملے کے ساتھ ہی باربیرین بھی آہستہ آہستہ لیکن مضبوطی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے کندھے ہلکے سے شفٹ ہوئے، ایک دو جگہ دوبارہ کلک کی آواز آئی اور جوڑ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے، جس سے اس کے قریب جانے والے چند لوگوں کے قدم سست ہو گئے اور وہ خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ پروین نے بھویں چڑھاتے ہوئے گہری آواز میں پوچھا، یہ کس قسم کی دوا ہے؟ ارون کے چہرے پر واضح حقارت نظر آئی۔ ایسی دوا جو مارشل آرٹس کے مقابلوں میں مکمل طور پر ممنوع ہے۔ یہ محرک چند لمحوں میں تمہیں اپنی حد سے آگے لے جانے کی صلاحیت دیتا ہے، لیکن اس کے استعمال سے بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں اور صحت پر شدید، اکثر ناقابل تلافی اثر پڑتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں یہ دوا تمام بین الاقوامی مارشل آرٹس ٹورنامنٹس میں سختی سے ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔ جو بھی اس کا استعمال کرے اسے فوری ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے۔ پروین نے یہ سن کر پھر سے بھویں سکیڑ لیں۔ اس نے باربیرین کو تنزیہ نظروں سے دیکھا۔ باربیرین، چاہے تم دوبارہ کھڑے ہو گئے ہو، کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ جب دو ماسٹرز یہاں ہیں، اوپر سے تمہارے خلاف پوری ٹیم ہے، تو تم بچ سکتے ہو؟ باربیرین نے اس کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا۔ اس کا بایاں کندھا پھر سے کلک کی آواز کے ساتھ مکمل طور پر اپنی جگہ آیا۔ جوڑوں کے بے محل کرنا، انہیں الگ کرنا، پھر دوبارہ واپس لانا، یہ سب اس کے جسم کے لیے، چاہے وہ کتنا بھی طاقتور ہو، انتہائی تکلیف دہ تھا۔ باربیرین واضح طور پر شدید درد میں تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے ابھر کر بہنے لگے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں اب پہلے سے کہیں زیادہ بے رحمی، غصہ اور جنون جھلک رہا تھا۔ باربیرین نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کیا میں کیسے جانوں اگر کوشش نہ کروں؟ یہ کہہ کر اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اچانک دوبارہ حملہ کر دیا۔ جاؤ۔ ماسٹر کوئن اور ارون تینوں اکثر ایک ساتھ آگے بڑھے اور باربیرین کو گھیر لیا۔ اس بار ان میں کوئی بھی دشمن کو ہلکا نہیں لے رہا تھا، کیونکہ ماسٹر کوئن نے ابھی ہی خبردار کیا تھا، کیونکہ اس نے ممنوع دوا لی تھی، اس کا جسم دوبارہ اپنی حد کو توڑ دے گا، اسے اتنا مضبوط بنا دے گا جیسے اس نے V16 حاصل کر لیا ہو۔ اسے کبھی بھی کم نہ سمجھو۔ یقیناً ماسٹر کوئن اور انہوں نے ابھی چند لمحے پہلے باربیرین کو گھٹنے کے بل لایا تھا، لیکن وہ اس لیے ہوا تھا انہوں نے درست وقت پر اچانک سرپرائز حملہ کیا تھا، اور وہ بھی جب باربیرین غرور کی وجہ سے دفاعی پوزیشن میں نہیں تھا۔ لیکن اب جب چاروں ایک ساتھ تھے، اگرچہ باربیرین کے پاس مکمل فوقیت نہیں تھی، پھر بھی چاروں بھی اس سے جلدی نیچے نہیں لا سکے۔ طاقت کے اعتبار سے وہ ماسٹر کوئن کے برابر کھڑا تھا، رفتار اور چالاکی کے لحاظ سے وہ ارون سے کم نہیں تھا۔ جسٹن کی فائرنگ، پروین کی طاق بندی اور وقت پر پیچھے ہٹنا، یہ سب مل کر اس ایک شخص کو گرانے کے لیے کافی ثابت نہیں ہو رہے تھے۔ کچھ دیر کے لیے چاروں اور باربیرین کا مقابلہ بالکل بن گیا۔ کوئی کسی پر مکمل حاوی نہیں ہو رہا تھا، مگر ہر وار جان لیوا تھا۔ اس دوران گولیوں کی آوازیں نسبتاً کم ہو چکی تھیں۔ صرف قریب سے آنے والی چیخیں، سسکیاں، ہانپتی سانسوں کی آواز اور لوہے سے ٹکرانے والی چیزوں کی ٹن ٹن گونج رہی تھی۔ اسی وقت پروین نے اچانک کسی کو چیختے ہوئے سنا، لوکاس! اس نے فوراً تیزی سے سر موڑا
اور دیکھا کہ دوسری طرف جہاں ٹرو مین اور باقی لوگ گھیرے میں تھے، ٹرو مین کے لوگ ایک ایک کر کے قابو کیے جا رہے تھے۔ صرف ٹرو مین بچا تھا جو ابھی تک مکمل طور پر نہیں گرا تھا۔ لوکاس اصل میں اسے نیچے لانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ وہ محتاط انداز میں اس کے گرد گھوم رہا تھا، لیکن وہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ پتلا، کمزور اور ظاہری طور پر معمولی سے دکھنے والا ٹرو مین بھی مہارت رکھتا ہے۔ ٹرو مین نے اچانک پلک جھپکتے ہی لڑائی کا زاویہ بدلا، لوکاس پہ چھری چلائی، اس کی پسلی کے نیچے گہرا وار کیا اور پھر موقع دیکھ کر سیدھا کھڑی کار کی طرف دوڑا۔ پروین کی آنکھیں سکڑ گئیں اور وہ تقریباً لاشعوری طور پر ثالث سے بولی، اس کے پیچھے جاؤ۔ جسٹن نے سر ہلایا، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پیچھے مڑ کے دوڑا۔ چند جھٹکوں میں اس نے فاصلہ کم کیا اور جلد ہی ٹرو مین کے ساتھ جھڑپ میں داخل ہو گیا۔ چند وار کے اندر ہی فوقیت حاصل کرنے لگا۔ ٹرو مین ہر جھٹکے کے ساتھ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ ثالث کی جانب سے صورتحال اب کافی حد تک قابو میں آ چکی تھی، لیکن 4 آدمیوں کے محاصرے میں ایک آدمی کم ہونے کی وجہ سے اب باربیرین کے گرد گھیرا تھوڑا کمزور ہو گیا تھا۔ باربیرین واقعی دنیا کا سب سے طاقتور آدمی تھا، مارشل آرٹس کے قوانین سے باہر نکل چکا سپر فائٹر۔ اس نے اس خلا کو فوراً محسوس کیا اور لمحے بھر میں اس کا فائدہ اٹھایا۔ وہ اچانک تمام قوت کے ساتھ گھوما، پروین کو زوردار مکہ مارا جس نے اسے چند قدم پیچھے لڑکھڑا کر دھکیل دیا۔ جب پروین پیچھے ہٹ رہی تھی، اسی لمحے اس نے اپنی جیب سے ایک باریک چاندی کی سوئی نکالی اور وقت ضائع کیے بغیر اسے اس کے جسم میں پیوست کر دیا۔ تاہم باربیرین نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا، جیسے سوئی نہیں صرف کوئی مکھی ہو۔ اس نے پاس کھڑی موٹر بائک کی طرف دوڑ لگائی، ہینڈل پکڑا، انجن آن کیا اور پروین، ماسٹر کوئن اور ارون کے پہنچنے سے پہلے ہی موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے پوری رفتار سے وہاں سے نکل بھاگا۔ ماسٹر کوئن اس کے پیچھے دوڑنے کے لیے حرکت میں آیا، لیکن پروین نے ہاتھ بڑھا کر اسے روک لیا۔ اطمینان سے بولی، اب اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، وہ چاندی کی سوئی ہی کافی تھی اسے مارنے کے لیے۔ باربیرین کو نیچے لانے کے لیے پروین نے آج کا ہر قدم، ہر چیز مکمل تیاری سے ترتیب دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ براہ راست نہیں قتل ہوگا، اس لیے اس نے زہر کو آخری فیصلہ کرنے والا ہتھیار بنایا تھا۔ پھر اس نے آخرکار ٹرو مین کی طرف دیکھا، جیسے اس وقت تک ثالث تقریباً مکمل طور پر قابو کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو پیچھے مروڑ کر پکڑا ہوا تھا۔ باربیرین تیزی سے سڑک پر موٹر سائیکل دوڑا رہا تھا۔ ہوا اس کے چہرے پر تیز رفتاری سے پڑ رہی تھی، آنکھوں کے گوشوں کو نم کر رہی تھی، مگر پسینے اور تھکن کے ملے جلے قطروں میں کسی کو فرق سمجھ نہ آتا۔ اس کے دونوں ہاتھوں پسینے سے تر پھسلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، سانس بھاری ہو چکی تھی، سینہ ایسے اٹھ رہا تھا جیسے ہر سانس اس کے دل پر ضرب لگا رہا ہو۔ نظریں دھندلا رہی تھیں، جیسے روشنی دھیرے دھیرے مدھم ہوتی جا رہی ہو۔ سامنے سڑک، لائٹس، پہاڑ سب دھند میں لپٹے سایوں جیسے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ خوب جانتا تھا یہ مشن خطرناک ہے، اسی لیے آنے سے پہلے اس نے ممنوعہ دوا اپنے ساتھ رکھی تھی۔ اسے اندازہ تھا اگر وہ ناکام ہو گیا، اگر اسے V16 نہ ملا، اگر وہ گھیرے میں آ گیا، تو یہی دوا اس کا آخری سہارا ہوگی، اور یہی زہر اس کی موت کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ عام لوگوں کو یہ دوا شاید صرف جسم کو نقصان پہنچاتی ہو، چند سال زندگی کو کم کر دیتی ہو، دل
یا جگر کو متاثر کر دیتی ہو، مگر اس جیسے فائٹر کے لیے جس کے جسم نے پہلے ہی ہر حد عبور کر رکھی ہے، یہ سیدھا جان لیوا تھی۔ اس کے پاس V16 لینے کے لیے پہلے 1 ماہ باقی تھا، 1 مہینہ جس میں وہ امید کر سکتا تھا، کوشش کر سکتا تھا، لڑ سکتا تھا، بھاگ سکتا تھا۔ لیکن اس دوا کے اثر سے اب اس کے پاس صرف چند دن رہ گئے تھے۔ اگر وہ ان چند دنوں میں V16 حاصل نہ کر سکا تو وہ مر جائے گا۔ یہ بات اسے پوری طرح سمجھ میں آ چکی تھی۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دم ایکسیلیٹر گھمایا۔ موٹر سائیکل کی رفتار اور بڑھ گئی، ہوا مزید تیز ہو گئی، لیکن جیسے ہی موٹر سائیکل نے رفتار پکڑی، اس کے جوڑوں میں ایک تیز جھلتی ہوئی لہر دوڑ گئی، جیسے ہڈیوں کے اندر کسی نے گرم سیسا انڈیل دیا ہو۔ اچانک پورے جسم میں ایک شدید جھٹکا سا لگا اور وہ موٹر سائیکل سے گر پڑا۔ موٹر سائیکل چند قدم تک گھستی ہوئی گئی، پھر ایک طرف گر گئی۔ باربیرین جب زمین پر گرا تو اس نے محسوس کیا کہ کمر میں جلن پھیل رہی ہے، ایک ایسی جلن جو جلد سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ نسوں کے راستے پورے جسم میں سرایت کر رہی تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے اپنی کمر کو چھوا تو وہاں ایک باریک چاندی کی سوئی پیوست تھی۔ اس کے گرد جلد ہلکی سی سوجی ہوئی تھی اور سوئی کے مرکز کے پاس سیاہی کی ایک چھوٹی سی لکیر ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے سوئی نکلوانے کی کوشش کی، انگلیاں سوئی کے قریب لے جا کر پکڑنے کی کوشش کی، مگر جو ہی انگلیاں سوئی سے ٹکرائیں، اسی لمحے اس کے ہاتھ کی چمڑی سیاہ پڑنے لگی، جیسے زہر براہ راست رگوں میں اتر گیا ہو۔ باربیرین چند لمحوں تک ساکت بیٹھا رہا، اپنی سیاہ ہوتی جلد کو دیکھتا رہا۔ وہ کوئی بہت ذہین آدمی نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور سمجھ گیا تھا کہ اب اس کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا۔ پروین نے جب اس کے لیے جال بچھایا تھا تو ظاہر ہے وہ خالی ہاتھ تو نہیں آئی ہوگی۔ اس کا زہر کوئی عام زہر نہیں تھا، بے اثر ہونے والا نہیں تھا۔ یہ تیز کاری، اندر تک چبھنے والا اور ناقابل علاج تھا۔ باربیرین اپنے جسم کو، اپنے دل کی رفتار، اپنے سانسوں کی رفتار، اپنے خون کی گردش کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اب وہ واضح طور پر محسوس کر رہا تھا اس کا دل غیر معمولی تیزی سے دھڑکنے لگا ہے، جیسے کوئی اندر سے اسے جتنا ہو سکے خون پمپ کرنے پر مجبور کر رہا ہو۔ تو کیا زہر نے سیدھا دل کو نشانہ بنایا تھا؟ یہ خون کے ذریعے دل تک پہنچ چکا تھا۔ سانس اکھڑنے لگی، سینہ جلنے لگا، قدم لڑکھڑانے لگے۔ وہ موٹر سائیکل اٹھانے کی کوشش کرتا، ہینڈل پکڑتا، آدھا کھڑا ہوتا، لیکن ہر بار جسم جواب دے جاتا اور وہ دوبارہ زمین پر گر جاتا۔ چند لمحوں میں اس کے ماتھے پر پسینے کی باریک اور پھر موٹی بوندیں نمودار ہو گئیں۔ اسی دوران ہائی وے پر ایک کار گزری۔ ڈرائیور نے اسے سڑک کے کنارے گرا ہوا دیکھا تو فوری گاڑی روکی۔ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور پریشانی سے اس کی طرف بڑھتے ہی وہ پوچھا، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ مدد چاہیے؟ میں ایمبولینس؟ مجھے لے چلو۔ اگلے لمحے باربیرین نے خنجر نکال کر بجلی کی تیزی سے اس کی گردن پر رکھ دیا۔ اس کی آواز بھاری، کھردری اور سانسوں کے ساتھ ٹوٹتی ہوئی تھی۔ ڈرائیور کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ جو کہیں گے۔ 1 گھنٹے بعد کار سوئٹزرلینڈ کے سب سے بڑے ہوٹل کے سامنے آ رکی۔ شہر کی روشنیاں، ہوٹل کے شیشوں سے جھلملاتے فانوس، باہر کھڑے مہنگے سوٹوں میں ملبوس دربان، یہ سب کچھ ایک مکمل مختلف دنیا کا منظر پیش کر رہے تھے۔ باربیرین سوٹ پہنے کار سے باہر نکلا۔ اس نے اتنی جلدی میں کپڑے تبدیل کیے تھے
کہ کوٹ کے کالر پر اب بھی خون کے چند خشک دھبے موجود تھے، لیکن سوٹ پھر بھی اس کی مضبوط چوڑے کندھوں پر بہترین طریقے سے بیٹھا ہوا تھا۔ ڈرائیور اب مر چکا تھا، اس کی گردن پر گہرا کٹا ہوا زخم تھا اور خون کا دھارا سیٹ کے نیچے ابھی بھی جم رہا تھا۔ کار ایک طرف پارک کی گئی تھی۔ کوئی ابھی تک ڈرائیور کی لاش تک نہیں پہنچا تھا۔ باربن نے ہوٹل کے اندر داخل ہونے سے پہلے ارد گرد ایک تیز نظر دوڑائی۔ اس کے قدموں میں اب بھی وہی تیزی تھی، لیکن اندر سے جسم ہولے ہولے کمزور ہو رہا تھا۔ اس نے گارڈ سے بچتے ہوئے لابی میں قدم رکھا۔ مہنگی خوشبو، نرم کارپیٹ، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، اسے ایسے لگا جیسے کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ وہ سیدھا اوپر کا رخ کرنے لگا، وہاں جہاں ملکہ اپنے مشہوروں کے ساتھ ریاستی پالیسیوں پر بات کر رہی تھی۔ وہ ہنوز اپنی فائلوں میں جھکے یورپ، امپیریل لیگ، سرحدی معاملات، نان پروفٹ پروجیکٹس اور خفیہ اتحادوں پر بات کر رہے تھے۔ اچانک الارم زور سے بجنے لگا۔ گردنوں کی گرد بند ہیڈ سیٹس میں ایک ہی پیغام ایک ہی بعد دیگرے گونجنے لگا۔ ایک کار ملی ہے جس میں مردہ جسم موجود ہے۔ ممکن ہے قاتل اسی عمارت میں ہو۔ ہر دروازہ سیل کرو، فوراً لاک ڈاؤن۔ کیپٹن نے ابھی یہ بات اپنے لوگوں کو زور سے دہرانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، دروازہ زوردار دھماکے کے ساتھ کھل گیا، دھڑام، اور روشنی تیز دھار میں لمبے سایوں کے بیچ سے باربیرین نمودار ہوا۔ ملکہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ خود بخود میز کے کنارے پہ ٹک گئے، آنکھیں پھیل گئیں اور اس کا چہرہ صاف نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ روشنی پیچھے سے آ رہی تھی، بس مضبوط جسم، تھوڑا جھکا ہوا سر اور اس کی وجود کی پہچان، وہی دبنگ جانا پہچانا سا سایہ۔ وہ چیخ کر بولی، باربیرین، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کیپٹن نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کی طرف دوڑ لگائی۔ بندوق اس کے نشانے پر نیت سے تھی، باربیرین کو یہیں گرانا، مگر باربیرین نے ایک زوردار لات ماری، ایسی لات کہ کیپٹن کا جسم ہوا میں اٹھا، فضا میں چند لمحے معلق رہا اور پھر دھڑام سے تپائی کی قریب فرش پر جا گرا۔ اس کی بندوق ہاتھ سے نکل کر دور جا پھسلی۔ باربیرین نے ہلکے طنزیہ لہجے میں کہا، تم بہت کمزور ہو، ایسے بے وقوف کو میں ملکہ کی حفاظت کیسے سونپ سکتا ہوں؟ پھر اس نے کمر سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، وہی جین سیرم کی شیشی جس کے اندر موجود مایا روشنی میں چمک رہا تھا۔ کیپٹن ہڑبڑا گیا، خوف سے اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ یہ تم کیا کرنے والے ہو؟ ملکہ نے گھبرا کر میز سے ہینڈ گن اٹھائی اور اس کی طرف تانی۔ باربیرین، بس کرو ورنہ میں گولی مار دوں گی، میں مجبور ہو جاؤں گی۔ باربیرین نے اس کی طرف دیکھا، ایک دھندلی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی، وہی چمکتی ہوئی دانتوں والی مسکراہٹ جو اسے ہمیشہ بھولا، بھروسے مند اور تھوڑا سادہ دکھاتی تھی، جیسے وہ کوئی خطرناک قاتل نہیں بلکہ کسی شہزادی کے بچپن کا دوست ہو۔ اور پھر اس نے ملکہ کی بات نہ مانی، نہ ہاتھ روکا، نہ رکا، بلکہ وہی جین سیرم کی شیشی کیپٹن کی گردن میں اتار دی۔ سوئی جلد میں تراز ہوئی، مایا اندر گیا اور کیپٹن کی آنکھیں حیرت سے مزید کھل گئیں۔ کیونکہ تم کمزور ہو، میں تمہیں طاقت دے رہا ہوں۔ ملکہ چیخ اٹھی، باربیرین رکو، مگر وہ نہیں رکا۔ اس نے ایک اور گارڈ کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے جیب سے دوسری شیشی نکالی اور اسے بھی زبردستی انجیکٹ کرنے لگا۔ گارڈ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن وہ مزاحمت نہیں کر پا رہا تھا۔
سب گارڈ نے مضطراری طور پر اپنی بندوقیں اس پر تان لی، انگلیاں ٹریگر پر تھیں، مگر ملکہ کے حکم کے بغیر کوئی گولی چلانے کی جرات نہیں کر سکا۔ آخر باربرین اس کے لیے کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ اس کی حفاظت کی کہانی کا حصہ تھا۔ ملکہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ باربرین کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، اس کی کمزوریوں کو، اس کی طاقتوں کو، اس کے ماضی کو، اس کی ٹوٹی ہوئی روح کو۔ وہ جانتی تھی وہ کیوں کر رہا ہے یہ سب۔ وہ اسے مضبوط دیکھنا چاہتا تھا، اکیلا نہیں، کمزور نہیں، مگر اسے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ روحانسی آواز میں بولی، خدا نے سب کو برابر پیدا کیا ہے، مجھے جین سے بدلے ہوئے محافظ نہیں چاہیے، میں کوئی دیوی نہیں، انسان ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا جسے وہ 10 سال پہلے ہنستے ہوئے میرا محافظ کہا کرتی تھی۔ جب باربرین نے اگلے گارڈ کو انجیکشن لگایا تو ملکہ کی ہاتھوں کی لرزش آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ یہ لرزش اب کسی کمزوری کی نہیں، فیصلے کی ابتدا کی تھی۔ اچانک اس کے قریب کھڑے ایک ساتھی نے تقریباً چیخ کر کہا، محترمہ، یہ سب آپ کی رعایا ہیں، یہ آپ کے لوگ ہیں، اگر آپ آج نہ رکیں تو کل وہ انہیں اور بہت سے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق بدل دے گا۔ ہاں، یہ سب اس کی رعایا تھی، وہ سب لوگ جن کے اوپر اس کا نام لکھا جاتا تھا، جن کے پاسپورٹ پر اس کی مہر ہوتی تھی، اور ایک ملکہ کا فرض اپنی رعایا کی حفاظت کرنا تھا، چاہے سامنے کھڑا ہونے والا شخص وہی کیوں نہ ہو جس نے بچپن میں اس کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی ہو۔ بینگ! گولی چل گئی۔ ملکہ نے آنکھیں بند کر کے ٹریگر دبایا، دعا کے ساتھ، آنسو کے ساتھ، دل تھام کر۔ جب آنکھیں کھولیں تو دیکھا گولی سیدھی باربرین کے دل میں لگی تھی۔ باربرین ٹھٹک گیا، اس کے قدم لڑکھڑائے، اس کا سینہ زور سے اوپر نیچے ہوا اور آہستہ سے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ اسے آخری بار دیکھنا چاہ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں کوئی شکایت نہیں تھی، بس ہلکا سا افسوس اور خاموشی سا اطمینان۔ اس نے آخری طاقت جمع کر کے تھر تھراتے ہاتھ سے جین سیرم کا انجیکشن قریب کھڑے ڈپٹی کو لگا دیا، جیسے وہ بے اختیار بھی اپنے وعدے کو مکمل کر رہا ہو۔ ملکہ کو ہمیشہ محافظ ملیں گے۔ پھر وہ زمین پر گر گیا۔ اس کی آنکھیں اب بھی کھلی تھی اور وہ اب بھی ملکہ کو دیکھ رہا تھا، جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ وہ محفوظ ہے۔ ملکہ دوڑی اور اس کے قریب بیٹھ گئی، اس کے گرتے سر کو اپنی گود میں لے لیا۔ باربرین کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا، جسم تیزی سے ٹھنڈا پڑ رہا تھا، انگلیوں کا رنگ بدل رہا تھا، لیکن آنکھوں میں وہی ضد، وہی فکر صرف ملکہ کے لیے تھی۔ صرف 2 ہی لوگوں کو جین سیرم ملا تھا، اگر دونوں مر گئے تو ملکہ کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ سوچ کر ملکہ کے دل میں ایک تیز چبھن اٹھی، جیسے کسی نے اندر سے دل مروڑ دیا ہو۔ اسی لمحے ملکہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، وہی گرم ہاتھ جسے 10 سال پہلے ہوتا تھا جب وہ ابھی شہزادی تھی، اور باربرین صرف ایک خاموش مگر طاقتور لڑکا تھا۔ اس کا چہرہ بھی بدل گیا تھا، آنکھوں کی سختی نرم پڑی، ماتھے کی شکنیں ہٹ گئیں، ہونٹوں کی لکیر ڈھیلی پڑ گئی، جیسے دوبارہ وہی معصوم شہزادی بن گئی ہو۔ ملکہ کی آواز بھرا گئی، آنسو ٹپ ٹپ اس کے گالوں سے گرنے لگے۔ ڈرو مت باربرین، ڈرو مت، درد نہیں ہوگا، میں تمہیں گھر لے جاؤں گی، میں نے وعدہ کیا تھا نا، میں تمہاری حفاظت کروں گی۔ باربرین کے ہونٹوں پر ہلکی سی مطمئن سی مسکراہٹ ابھری، آنکھیں آہستہ آہستہ جھپکیں، پھر بند ہو گئیں۔ یہ لمحہ کمال تھا، مکمل تھا، دردناک بھی اور خوبصورت بھی۔
آپ کی خدمت کا وعدہ پورا ہو گیا یور ہائنس. اب مجھے جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا. اس کے دل نے جیسے آخری بار سرگوشی کی. اگرچہ ابھی کسی کو باربرین کی موت کی خبر نہیں پہنچی تھی، لیکن پروین کو یقین تھا وہ ضرور مر جائے گا، بلکہ شاید پہلے ہی جا چکا ہے. باربرین نے بہت سے لوگوں کو مارا تھا، بے شمار جانیں اس کے ہاتھ سے گئی تھی. ماضی میں وہ سالس کی جان بھی تقریباً لے چکا تھا. وہ صرف ایک قاتل نہیں تھا، ایک سیریل کلر بن چکا تھا. وہ شخص جو بار بار قتل کرتا اور بغیر سوچے آگے بڑھ جاتا. اگر وہ زندہ رہتا تو شاید مزید کئی بے گناہ اس کے ہاتھوں مارے جاتے. یہ سچ تھا کہ پروین کے دل کو ملکہ کے لیے باربرین کے احساسات نے کسی حد تک چھو لیا تھا. وہ منظر کیسے وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کا محافظ دیتا رہتا. تکلیف میں بھی اس کے لیے سوچتا رہا. یہ سب دل کو چیر دینے کے لیے کافی تھا، لیکن حقیقت یہ تھی وہ صرف ملکہ کے ساتھ نرم تھا. باقی دنیا کے لیے وہ شفاق، بے رحم، سنگ دل اور خون کا پیاسا تھا. ایسا شخص جینے کے لائق نہیں تھا. اگر وہ مارسا کے ہاتھ بھی لگتا تو بھی وہ موت سے نہیں بچ پاتا. وہاں بھی اسے یا تو کوئی گولی لگتی یا تاعمر قید میں سسکنا پڑتا. پروین کبھی اصولوں کو اس طرح پابند نہیں رہی تھی کہ ظالم پر رحم کر کے خود کو اور باقی سب کو خطرے میں ڈالے، اور نہ ہی کبھی اس نے رحم کو اپنی کمزوری بننے دیا. اگر ایک زہریلی سوئی کسی بڑے خطرے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر سکتی تھی تو وہ یہ وار کرنے سے کبھی نہیں ہچکچاتی. اس لیے اس کے دل میں ذرا برابر بھی جرم، پچھتاوا یا شرمندگی نہیں تھی. اس نے وہ سوئی پوری تیاری، مکمل نیت، سبق آموز انجام کے ساتھ زہریلی کی تھی. باربرین کے بھاگنے کے کچھ دیر بعد ایک اور ٹیم موقع پر پہنچ گئی. اس بار وردی، ہیلمٹ، بلٹ پروف جیکٹس اور جدید ہتھیاروں سے لیس ٹیم، جس کی قیادت کر رہی تھی ماریسا، وہ سیدھی پروین کے پاس پہنچی. دھول، بارود اور خون کے درمیان کھڑی اس عورت کی طرف دیکھا، حیرت سے بولی، پروین، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے اطلاع عثمان سے ملی تھی اور وہ سب سے پہلے تجارتی مرکز پہنچی تھی تاکہ ٹرومین اور کوئنی کو گرفتار کر سکے. لیکن وہاں کچھ نہیں ہوا. سب خاموش، سب نارمل تھا، جیسے کوئی طوفان کبھی وہاں سے گزرا ہی نہ ہو. پھر جب اچانک دوسری سمت سے فائرنگ، چیخوں، دھماکوں کی آوازیں گونجنے لگی، تب اسے احساس ہوا کہ اصل لڑائی کہیں اور ہے، اور وہ فوراً اپنے لوگوں سمیت ادھر بھاگی. پروین نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اسے دیکھا، اندر ہی اندر سانس بحال کرنے کی کوشش کرتی رہی. موریسا نے تیز نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا. گرے ہوئے لوگ، قابو کیے ہوئے غنڈے، بوڑھے ماسٹرز، نقاب پہنے مہدی، سب کچھ ایک پل میں اس کی آنکھوں میں محفوظ ہو گیا. باربرین کہاں ہے؟ اس نے بے صبری سے پوچھا. وہ بھاگ گیا، پروین نے مختصر جواب دیا. مارے سے نظر جلا کر کہا، پھر بھاگ گیا؟ تم لوگ اسے کبھی مکمل پکڑ کیوں نہیں سکتے؟ اور غصے میں اس سمت دوڑ پڑی جس طرح پروین نے اشارہ کیا تھا. پروین نے اسے روکا نہیں، اسے روکتی بھی نہیں. باربرین اب تک مر چکا ہوگا. مورسا اور اس کے لوگ بس اس کی لاش تک پہنچ پائیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن جیسے ہی وہ سب اس سمت بھاگے، وہاں کا شور ذرا سا کم ہوا. پروین نے مڑ کر اس جیپ کی طرف دیکھا جس کے پیچھے ابھی تھوڑی دیر پہلے سولو چھپ گیا تھا. تم یہاں چھپ کیوں رہے ہو؟ اس نے تیز لہجے میں مگر اندرونی گھبراہٹ کے ساتھ پوچھا. سولو نے ہچکچاتے ہوئے
بمشکل کھڑے رہتے ہوئے کہا، میں دراصل ابھی وہ جملہ مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ اس کے گھٹنے ایک دم ڈھہ گئے اور وہ آگے کی طرف لڑک کر زمین پر گر پڑا۔ پروین فوراً آگے بڑھی۔ دل اچانک زور سے دھڑکا۔ اس نے سولو کو سیدھا کرنے کے لیے اسے تھاما تو دیکھا ایک خنجر اس کی کمر کے آر پار پیوست تھا۔ کپڑوں کے بیچ سے خون سیاہ لکیروں کی صورت میں باہر نکل رہا تھا۔ وہ خنجر باربیرین کا تھا، وہی خاص لمبائی والا جس سے وہ اکثر اپنے شکاروں کو آخری وار دیتا تھا۔ پروین کے ماتھے پر گہرے بل پڑ گئے۔ لڑائی کے دوران کئی لوگ زخمی ہوئے تھے، کچھ چیخ رہے تھے، کچھ کرا رہے تھے، مگر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سولو اتنی بری طرح زخمی ہو چکا ہے۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ غصہ حقیقت میں خود پر تھا کہ وہ نوٹس نہیں کر سکی۔ سولو نے زخم پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، خنجر وہیں پھنسا ہوا تھا تاکہ خون تیزی سے نہ بہہ سکے۔ وہ ہلکا سا ہنسا، ہنسی میں درد بھی تھا، شرمندگی بھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ فکر کرے۔ اس وہ سے مراد کون تھا یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس نے تب تک کچھ نہیں کہا جب تک موریسا وہاں سے چلی نہیں گئی، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ اپنے زخم کا حال پہلے بتا دیتا تو موریسا کا پورا دھیان اس پر چلا جاتا، باربرین پیچھے رہ جاتا۔ پروین نے بے اختیار خاموش ہو گئی۔ اس نے زخم کا بغور معائنہ کیا۔ خنجر جس زاویے سے اندر گیا تھا اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خطرناک جگہ پر لگا ہے، مگر ابھی تک بڑی رگ مکمل کٹنے کے آثار نہیں تھے، ورنہ سولو اب تک ہوش کھو چکا ہوتا۔ پیشانی پر مزید شکنیں نمودار ہو گئی۔ سولو نے کمزور لہجے میں ہلکے سے طنز کے ساتھ ہنستے ہوئے پوچھا، کوئی بڑی رگ تو نہیں کٹی نا؟ کہیں غلط جگہ پر تو نہیں لگا؟ پروین، یہ بھی کوئی سوال تھا اس وقت کرنے والا؟ زخم بہت گہرا تھا اور یہاں کوئی آپریشن تھیٹر نہیں تھا، نہ مناسب روشنی، نہ سامان۔ اس نے فوراً چند لمحوں لوگوں کو بلایا، انہیں ہدایت دی سولو کو بہت احتیاط کے ساتھ اٹھائے، خنجر اندر ہی رہنے دیں اور اسے سب سے پہلے قریبی بڑے اسپتال لے جائیں۔ سوئٹزرلینڈ کے اسپتالوں کا معیار اعلیٰ تھا، خاص کر ٹراما اور سرجری کے معاملے میں۔ پروین کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی۔ پروین نے للی کو فون کر کے کہا کہ وہ وہاں سرجن سے فوری رابطہ کرے، انہیں صورتحال سمجھائے اور بہترین ٹیم کو تیار رکھے۔ یہ سرجری وہیں ٹھیک ہو سکتی تھی، کسی اور جگہ رسک تھا۔ خود پروین وہیں رک گئی کیونکہ سولو کی حالت فوری طور پر جان لیوا نہیں رہی تھی۔ وہ بے ہوش تو تھا مگر سانسیں مستحکم تھیں۔ اب اس کی نظریں ٹرومین پر تھیں جو قید میں ہونے کے باوجود بالکل پرسکون بیٹھا تھا، جیسے وہ کسی میٹنگ روم میں فائل کا انتظار کر رہا ہو، نہ کہ ہتھ کڑیوں دشمنوں کے بیچ گھرا ہوا، بلکہ اس نے غصے، نفرت اور چھپے ہوئے غرور سے بھرپور نگاہوں سے کوئنی کی طرف دیکھا اور بولا، پروین، تم اپنے آس پاس کے لوگوں پر اتنا بھروسہ کرتی ہو، تمہیں معلوم بھی ہے یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ پروین نے نظریں تنگ کی، دل میں ایک ہلکی سی گھنٹی بجی۔ پروین فوراً چیخ اٹھی، چپ رہو۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ، خوف اور غصے کا عجیب امتزاج تھا۔ ٹرومین ہنسا، وہی خطرناک لمبی کھینچتی ہوئی ہنسی۔ کیوں چپ رہوں؟ تمہاری اصلیت کیوں نہ بتاؤں؟ کیا ہوا پروین؟ تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ کوئنی کون ہے؟ پروین بولنے ہی والی تھی کہ ٹرومین کی آواز میں طنز مزید گہرا ہو گیا۔ کتنی دیر اور یہ ناٹک چلے گا؟ لسنر، یہ نام، یہ کوڈ۔ پروین کے کانوں میں بجلی کی طرح گونجا۔ کوئنی کے چہرے پر حیرت، خوف اور غصے کے تاثرات ایک ساتھ ابھرے۔ اس کے ہاتھ کی مٹھیوں میں بند ہو گئے۔
انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ پروین نے غور سے دیکھا۔ کوئنی کی آنکھوں میں اب وہی گھبراہٹ تیر رہی تھی جو ہمیشہ اس وقت ظاہر ہوتی جب کسی کا سب سے گہرا راز بے نقاب ہونے والا ہو۔ وہی آنکھیں جو ابھی تک مضبوط، پر اعتماد اور سنجیدہ تھیں، اب کہیں نہ کہیں لرز رہی تھیں۔ ٹرومین نے کہکا لگایا، اس نے تمہاری مدد کیوں کی؟ صرف اس لیے کہ اسے تم سے ہمدردی ہے۔ بے وقوف مت بنو پروین، وہ تمہارے ہاتھوں جین سرم چاہتی ہے۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ وہ اتنی نیک ہے کہ کسی اجنبی کی بہن کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دے؟ ہاں، بھول جاؤ، یہ دنیا اتنی سادہ نہیں۔ چپ ہو جاؤ، کوئی نہیں چلائی اور غصے میں ٹرومین پر لپکی، جیسے وہ اس کا منہ اپنے ہاتھوں سے بند کرا دینا چاہتی ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ چند قدم آگے بڑھی، اچانک اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی سانس اوپر کو اٹھی اور اگلے ہی لمحے منہ سے خون کا فوارہ سا نکلا۔ کوئی نہیں، پروین آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ کوئنی کا جسم مکمل طور پر نڈھال ہو چکا تھا، اس کی ٹانگوں میں جان نہ رہی۔ وہ سارا وزن پروین پر ڈال کر گرتے گرتے سنبھلی۔ وہ بمشکل کھلے ہونٹوں سے بولی، میں تمہیں بچانا نہیں چاہیے تھا، میں ویسے بھی مرنے والی ہوں، مجھے کینسر ہے۔ مجھے کینسر ہے۔ پروین کے چہرے پر حیرت کے آثار ابھر آئے۔ دل کے اندر کچھ ٹوٹا، کچھ چبھنے لگا۔ کوئنی نے ہلکی سی، بہت مشکل سے سانس لی اور دھیرے دھیرے بولی، پروین، میں اتنی اچھی نہیں ہوں جتنی تم مجھے سمجھتی ہو۔ میں ڈرتی ہوں موت سے، بہت ڈرتی تھی، لیکن میں بیمار تھی، اس لیے سب منصوبہ بنایا۔ میں نے تمہارے لیے ان دونوں کو ختم کیا۔ تمہیں میرے لیے نرم دل ہونے کی ضرورت نہیں، یہ سب میرا اپنا مفاد تھا۔ میں بھی اس خفیہ تنظیم سے نفرت کرتی ہوں، میں ٹرومین سے بھی نفرت کرتی ہوں۔ اس کا چہرہ لمحہ بہ لمحہ سفید پڑتا جا رہا تھا، ہونٹ نیلے ہونے لگے، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے گہرے ہو رہے تھے۔ پروین کی آنکھیں لال ہو گئیں، دل میں ایک عجیب سا درد، ایک عجیب سا گناہ، ایک عجیب سا فخر جمع ہو گیا۔ اسی وقت ٹرومین نے طنزیہ کہکا لگایا، کینسر، تم مجھے بے وقوف سمجھتی ہو؟ یہ تمہاری وہی جسمانی حالت ہے جو V16 لگانے سے پہلے ہوتی ہے۔ جیسے ہی تم انجیکشن لگاؤ گی، زندہ ہو جاؤ گی۔ جھوٹی عورت، تم مرنا ہی نہیں چاہتی، تم جینا چاہتی ہو۔ بہتر، جینا زیادہ طاقت ہے۔ کوئی نفرت سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اب اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس پر چیخ سکے۔ وہ صرف اپنی آخری سانسوں پر یقین کے ساتھ قائم تھی، اپنے فیصلے پر جم چکی تھی۔ ایک اور قطرہ خون اس کے ہونٹوں سے بہہ نکلا، اس بار زیادہ گاڑھا، زیادہ سیاہ۔ پروین نے اس کے ہاتھ اور مضبوطی سے تھاما۔ کوئی نہیں، مجھے سب معلوم ہے، میں سب سمجھتی ہوں۔ پروین کی آواز بھرا گئی، شفاف آنسو اس کی پلکوں سے بہنے لگے، گالوں کو بھگو گئے۔ تم V16 استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ تمہیں جرم محسوس ہو رہا تھا۔ تم سوچتی تھی کہ تمہیں جینا نہیں چاہیے، تمہیں اتنی آسانی سے زندگی نہیں ملنی چاہیے، اس لیے تم نے مرنے کا راستہ چنا۔ تم نے مجھے اپنی بیماری چھپائی، میں دکھ میں نہ رہوں، تاکہ میں خود کو تمہارے لیے مجرم نہ سمجھوں۔ کوئنی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ پروین نے اس کے دل اتنی گہرائی سے پڑھ لیا۔ پھر ایک کمزور سی مسکراہٹ چہرے پر پھیل گئی، بہت دھیمی، بہت نرم۔ پروین، تم بہت سمجھدار ہو۔ میں چاہتی تھی کہ میرا جانا تمہارے لیے بوجھ نہ بنے، میں بس سکون سے چلی جانا چاہتی تھی۔
میں اپنی بہن کو ڈھونڈنے جا رہی ہوں، غم مت کرنا۔ اسی لمحے ٹرومین پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ ہاں ہاں ہاں، السنر، تمہیں یہی انجام ملنا چاہیے تھا، تمہیں مرنا ہی چاہیے تھا۔ اگر تم مرتی تو میں اور زینڈر باقی 2 سیرم اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم اصلی V16 لائی ہی نہیں تھی، اگر لائی ہوتی تو آج یوں نہ مرتی۔ لیکن اب سب ختم ہو چکا تھا، کوئنی کے پاس وقت نہیں بچا تھا، اور پروین بس خاموشی سے اس کی آنکھیں بند ہونے کا انتظار کر رہی تھی، اس کی ہتھیلی کو تھامے، دل میں ایک وعدہ لیے کہ وہ کوئنی کے خون، اس کے فیصلے اور اس کی قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دے گی۔